ہیرا۔ اے رسول آپ فرما دیں سارے جنات سارے انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور سب مل کر کے چاہیں کہ میرے اس قرآن کی طرح بنا لیں تو ہرگز وہ بنا نہ سکیں گے۔ اتنا پاورفل چیلنج ہے، نہیں بنا سکیں گے۔ تم نکالنے کی کوشش تو کیے، دوسرا بنا کر کیوں نہیں لا سکے آج تک؟ خرابیاں ڈھونڈنے کی تو کوشش کیے، ایک اور قرآن کیوں نہیں بنا سکے آج تک؟ اس کے میسیجز کیا تم سمجھتے ہو عربوں کی طرح القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ؟ ایک سورے کو دیکھ کر کے کچھ عرب کے شاعروں نے بنا لیا تھا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل۔ اس آیت کے وزن پر انہوں نے بھی سوچا ہم بھی بنا لیں گے، لیکن وہ خود ہی ہنس پڑے بنا کر، ان کو خود ہی لگا کیا بھدا ہم نے بنایا ہے۔ القاریہ ما القاریہ اس کا معنی ہی کچھ اور ہے، دل دہلا دینے والی۔ وہ قیامت کے متعلق ہے، کیا دل دہلانے والی؟ تم کیا جانو کہ کیا ہوتی ہے دل دہلانے والی؟ وہ قیامت کے منظر کو اللہ بیان فرما رہا ہے سورہ قاریہ میں، اور اس کے بدلے میں کچھ عرب کے جاہل شعراء بہت پیسے لے کر بنا کر لائے تھے کہ ہم بھی اسی ٹائپ کا کچھ بناتے ہیں۔ اور بنایا کیا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی، خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہنسنے لگے یہ کون سی سورہ ہے، یہ کون سی سورہ بنی؟ وہ خود اپنی بنائی ہوئی چیز پر ہنس پڑے اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا۔ میرے عزیزو، عرب والے جو عربی کے بڑے بڑے بلیغ اور فصیح تھے، ان کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 آیتیں لکھ کر کے چیلنج کیا تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلے شاعروں کے شعر لٹکائے جاتے تھے، کیونکہ عرب میں اس وقت لٹریچر کا دورہ تھا۔ جو سب سے اچھا شعر لکھتا وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا، اور جب کوئی دوسرا اس کا جواب لکھتا تو یہ پہلا والا نکال دیا جاتا، پھر نیا والا لگایا جاتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ مقابلہ کئی سال تک چلا، کئی دنوں تک چلا، جب قرآن پاک کی 3 آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے لگایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 ہی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی آیتیں، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ بھی ہے۔ اتنا ہی لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس لٹکا دیا۔ اب عربوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے، شاعروں کو بلاؤ، پیسے دے کر کے بلایا گیا، آؤ اس کا جواب دو۔ بہت سارے آئے، دیکھے، کیونکہ اس کا جواب لکھنا معمولی نہیں تھا۔ یہ ہے تو چھوٹی سورہ، لیکن معنی کے اعتبار سے ہر آیت میں ایک سمندر موجود ہے۔ اس کے مفاہیم، اس کے ترجمے کرنے بیٹھ جائیں، ہر لفظ کا ایک بہت ہی بلیغ معنی ہے، فصیح معنی ہے۔ تو ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے کہا میں جواب لکھ دیتا ہوں۔ اس نے اس کے نیچے اپنی جانب سے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، اسی کے وزن پر لکھا اس نے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اتنا لکھا تھا۔ نیچے اس نے جا کر کے لگا دیا ما ھذا کلام البشر۔ وہ کہتا ہے میں اس کا جواب یہ لکھتا ہوں، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر یہ خانہ کعبہ پر یہ لٹکانے کا سلسلہ بھی بندی ہو گیا۔ آخری مرتبہ قرآن کی وہی سورہ لگائی گئی، اور آج تک پھر دوبارہ کوئی چیلنج کے لیے لا نہیں سکا۔ عزیزان گرامی، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن مقدس ہے اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے اخیر میں آنے والی کتاب، سب سے عظیم اسباق لی ہوئی کتاب، جس کے اندر اللہ نے زمانے ماضی کے قصص بھی بیان کیے، احکام شرعیہ بھی بیان کیے، آنے والے حالات بھی بیان کیے، تمہاری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز بھی بیان کیے، لوگوں کے تباہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، لوگوں کے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں اس کے طریقے بھی بیان کیے، تمہارے اخلاق کیسے درست ہوں یہ تمام نکات بھی بیان کیے۔ یہ قرآن پاک ذخیرہ ہے علوم کا۔ میں نے اس سے قبل شاید
ایک سال پہلے قرآن مقدس کے متعلق تقریباً بہت ساری چیزیں گھیر کر کئی علوم کو بیان کیا تھا کہ سائنس کی کتنی فیکلٹیز اس کے اندر سے نکلتی ہیں. ایمبریالوجی کو قرآن پاک سے بتایا گیا ہے. بچہ